حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور فرما برداری کا نمونہ تھی۔ ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی اور وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور مختلف آزمائشوں سے گزارا تاکہ ان کی اطاعت کی اعلیٰ مثال دنیا کے سامنے آ سکے۔ انہی میں سے سب سے بڑی آزمائش ان کے بیٹے کی قربانی تھی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلوص اور تابع داری ظاہر کرنا چاہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لمبی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یہ دعا اس وقت کی گئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی مدت اولاد کی نعمت سے محرومی میں گزاری، لیکن ان کا ایمان اور صبر مثالی رہا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ بیٹا بھی اللہ کی امانت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن ہی سے فرما بردار اور نیک سیرت انسان تھے۔ ان کی تربیت ایسی فطرت پر کی گئی جو خالصاً توحید اور اطاعت الہی پر مبنی تھی۔ یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کے دین میں مکمل طور پر خلوص کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ان کی زندگی عبادت، تقوی اور قربانی کا مکمل نمونہ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے اسے معمولی بات نہیں سمجھا۔ یہ خواب انہیں ایک نہیں بلکہ مسلسل 3 راتوں تک آتا رہا، جو کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ انہوں نے اس بات کو دل سے قبول کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا ہر حکم حکمت اور رحمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں، پھر جب وہ بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس آیت میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفقت بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے حکم سنانے سے پہلے بیٹے کی رائے لی۔ دوسری جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اتنی اعلیٰ تھی کہ انہوں نے فوراً جواب دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الصافات میں ہی کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان، اللہ پر بھروسے اور اپنے والد کی اطاعت کی اعلیٰ مثال تھا۔ اس وقت ایک نوجوان بیٹے کا اتنا بڑا فیصلہ قبول کرنا ایمان کی معراج ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ دین اسلام میں والدین کی فرما برداری اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مقام صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے نفس، خواہشات اور جذبات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کے لیے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے انتہائی کٹھن تھا، مگر ان کا ایمان ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ راستے میں شیطان نے 3 بار ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے رک جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہی عمل آج بھی رمی جمعرات کی صورت میں حج کے دوران ادا کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ بیٹے کی محبت
اللہ کے حکم کے سامنے مجھے کمزور نہ کر دے۔ اس لمحے کا تصور بھی دل کو ہلا دیتا ہے کہ ایک باپ جو برسوں بعد ملنے والے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو عشق الہی کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے اس چھری کی دھار کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اثر انداز ہونے سے روک دیا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت، ایمان اور خلوص کو دیکھ لیا تھا، اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الصافات میں فرمایا، پھر جب دونوں نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور اس کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے پکارا، اے ابراہیم، یقیناً تم نے اپنا خواب سچ کر کے دکھایا ہے۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی قبول فرما لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم جانور کو بھیج دیا، جس کا ذکر اسی صورت میں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک عظیم قربانی کے ساتھ دیا۔ یہ قربانی صرف ایک جانور کی نہیں بلکہ بندگی، اخلاص اور اللہ کی رضا پر ہر چیز کو قربان کرنے کا عملی نمونہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قربانی کی سنت بنا دیا۔ یہی سنت ابراہیمی آج بھی عید الاضحیٰ کے دن زندہ رکھی جاتی ہے، تاکہ مسلمان یاد رکھیں کہ اصل قربانی جانور کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات، محبتوں اور دنیاوی تعلقات کی ہوتی ہے، جو اللہ کی رضا پر قربان کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی رہتی دنیا تک کے لیے قربانی کی اصل روح کا پیغام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر رشتہ، ہر مال اور ہر خواہش کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل یقین وہ صفات ہیں جو ایک مومن کو ہر آزمائش میں کامیاب بناتی ہیں۔ قربانی محض ایک رسمی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی آزمائش کے ساتھ بڑا اجر ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے انبیاء بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں، تاکہ امت کو صبر، رضا اور خلوص کی تعلیم دی جا سکے۔